اللہ کے فضل و کرم سے مکہ اور مدینہ کے علاوہ بدر شریف بھی حاضری کا موقع ملا اور احد شریف پہ حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوئی. اور اس کے علاوہ اس مرتبہ مجھے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ ہے اسے دیکھنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی. یہ مسجد قباء شریف کے بالکل پاس ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ باغ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا. تو جب میں وہاں گیا تو مجھے وہ پورا واقعہ یاد آ گیا جو ہم نے علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا. یہ عشق و محبت کی ایک عجب داستان ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور صحابہ میں سب سے طویل عمر بھی پائی آپ نے کہ فارس کے رہنے والے ہیں، ایران کے، وہاں سے چلے. مجوسی خاندان سے تعلق تھا اور رئیس زادے تھے، یعنی دنیاوی دولت بھی تھی، منصب بھی تھا، مقام بھی تھا. تو ایران میں اس وقت جو ہے وہ مجوسی رہتے تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے. تو اس خاندان سے آپ کا تعلق تھا کیونکہ اس وقت جو مذہب تھا دنیا میں وہ مذہب عیسائیت تھا. حضور علیہ السلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. آتے جاتے رستے میں ایک گرجا انہیں نظر آتا تو کبھی کبھی وہ چلے جاتے، وہاں راہبوں سے معلومات لی، ان کا طریقہ عبادت دیکھا، بڑے حیران ہوئے کہ یہ کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں. اور یہ شوق بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ انہوں نے کچھ کتابوں کا علم سیکھنا شروع کیا، عیسائیت کے بارے میں معلومات شروع کی. اور پھر اپنے گھر میں جا کے اپنے والد کو بتایا کہ دین تو وہ سچا ہے، ہمارا دین تو سچا نہیں ہے. والد کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں بچہ جو ہے وہ اپنے دین سے منحرف نہ ہو جائے. انہوں نے باندھ دیا. آپ نے کسی طریقے سے اطلاع بھجوائی کلیسا میں کہ اگر کوئی قافلہ شام کی طرف جا رہا ہو تو مجھے اس کے ساتھ روانہ کر دینا، کیونکہ شام اس وقت عیسائیت کا مرکز تھا. جب وہاں ایک قافلہ جانے لگا آپ کو اطلاع دی گئی اور آپ کی رسیاں انہوں نے کھلوائیں اور آپ کو قافلے کے ساتھ بھیج دیا. شام پہنچ گئے حق کی تلاش میں. اب دیکھیے کہ اگر جذبہ صادق ہو، لگن سچی ہو تو کبھی کبھی کنواں خود پیاسے کے پاس آ جاتا ہے، کبھی پیاسا کنویں کے پاس پہنچ جاتا ہے. یہ عشق کے الگ انداز ہیں کہ جس کلیسا میں آپ تھے تو وہاں کے راہب کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں علم سیکھنے کے لیے. اس نے کہا کہ تم ایک کام کرو کہ موصل چلے جاؤ، عراق، وہ ہمارے استاد بھی ہیں اور بڑا علمی مرکز ہے، وہاں چلے جاؤ. حضرت سلمان جو ہے وہ شام سے موصل آ گئے. پھر کچھ عرصے یہاں رہے تو جب اس راہب کا انتقال ہونے لگا تو ان سے کہا کہ اب کہاں جاؤں. انہوں نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ. پھر یوں کرتے 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 جب آخری راہب کے پاس تھے اس کا جب انتقال ہونے لگا تو ان سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں اپنے علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے. تو اس نے بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا کہ روئے زمین پر جتنے اس وقت عیسائیت میں بڑے علماء تھے، راہب تھے، تم سب سے ہو کر آ گئے. اب میں تمہیں ایک بڑے کام کی بات بتاتا ہوں. ہماری کتابوں کے مطابق اور ہمارے علم کے مطابق وہ وقت اب قریب آ چکا ہے کہ دنیا میں نبی آخر الزماں کی آمد ہونے والی ہے. تم ایک کام کرو، اس بستی چلے جاؤ جہاں پر انہوں نے آنا ہے. حضرت سلمان نے کہا کہ میں کس جگہ جاؤں، بستی کی علامات کیا ہیں؟ کہ دو پہاڑوں کے درمیان ہوگی، کھجور کے بے شمار درخت ہوں گے، وہاں پہ باغات ہوں گے، یہ علامات ہیں. تو آپ نے کہا میں پہچانوں گا کیسے؟ کہ 3 نشانیاں ہیں جو ہماری کتابوں سے میں تمہیں بتاتا ہوں. کہ بتائیے. کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے. دوسری نشانی یہ ہے. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. اب حضرت سلمان وہاں سے چلے آگے کی طرف
تلاش کرنے لگے کہ کوئی ایسا قافلہ جو یثرب کی طرف جا رہا ہو، حجاز کی طرف جا رہا ہو. تو پتہ چلا ایک بنو سعد کا ایک قافلہ جو ہے وہاں سے گزرنے والا ہے. آپ نے ان سے کہا کہ یہ میرا کچھ مال ہے، بکریاں ہیں، کچھ یہ گائیں ہیں، کچھ اور یہ مال ہے، یہ سب لے لو اور مجھے وہاں لے چلو. میری ساری پونجی، میری ساری دولت تم لے لو، بس اے قافلے والو مجھے اپنے ساتھ لے چلو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چل پڑے. راستے میں قافلے والوں نے مال تو لے ہی لیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس شخص کو اپنا غلام کیوں نہ بنا لیں. ان کی نیت بدل گئی. قافلے والوں نے آپ کو اپنا غلام بنا دیا، یعنی کہا کہ اب آج سے تم ہمارے غلام. آپ نے کوئی مزاحمت نہ کی کیونکہ مشن بہت بڑا تھا. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سچا آدمی ہوتا ہے اس پہ مصائب کیوں آتے ہیں، آلام کیوں آتے ہیں، تکلیف کیوں آتی ہے. دیکھیے، یہ ایک بات سمجھیے، جو قرب کی تلاش میں ہے اسے قربانی دینی پڑتی ہے اور بہت ساری چیزوں سے اسے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ اسے اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے. مثلاً آپ لاہور جا رہے ہیں تو راستے میں پہاڑ بھی آئیں گے، دریا بھی آئیں گے، درخت بھی آئیں گے، صحرا بھی آئے گا، سب سے گزرتے ہوئے، لیکن آپ سب کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو اپنی منزل کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. تو جو حق کا متلاشی ہے جب وہ نکلتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے، پھر وہ سارے سفر کی صحبتیں، حتیٰ کہ ہر ستم اسے کرم محسوس ہوتا ہے. چل پڑے. اب کسی طریقے سے وہ لے کر جب آپ کو آئے تو ایک یہودی کے ہاتھ آپ کو بیچ دیا. یثرب پہنچے، جب کھجور کے درخت دیکھے تو ٹھنڈے ہو گئے، سارے غم بھول گئے کہ یہ تو وہی جگہ ہے، وہ تو وہی نشانیاں ہیں، وہیں رہنے لگے. یہودی نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اس کے باغ کے، کھجوروں کے باغ کی آپ دیکھ بھال کرتے اور انتظار میں تھے کہ کب وہ خبر ملے جس خبر کی تلاش میں یہاں تک پہنچے ہیں. انتظار کی گھڑیاں گزرتی رہیں حتیٰ کہ 13 سال کا عرصہ بیت گئے، لیکن جذبہ شوق کم نہ بڑھتا، کیونکہ تپتے ہوئے صحرا پہ اگر چند بوندیں پانی کی ڈال دی جائیں تو تپش اور بڑھ جاتی ہے. کیا خوبصورت شعر ابھی ہمارے صوفی صاحب پڑھ رہے تھے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. عشق والوں پہ امتحانات آتے ہیں، انہیں صحبتوں میں، قید میں بھی ڈالا جاتا ہے، لیکن اگر لگن سچی ہو تو منزل مل کے رہتی ہے. تو اب انتظار میں ہے. ایک دن قسمت جاگ اٹھی اور آپ کھجور کے درخت کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، نیچے یہودی مالک جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اس کا ایک کزن تھا، وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ تمہیں پتہ چلا کہ انصار کے لوگ قبا کے پاس جمع ہیں اور وہ کسی ایسے نبی کی بات کر رہے ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے ہیں. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اوپر سے ہی چھلانگ لگا دی اور میں بھاگنے لگا. میرے مالک نے پکڑا، کہاں جا رہے ہو؟ کیا تمہیں جلدی ہے؟ کدھر جا رہے ہو؟ میں کہیں نہیں جا رہا، میں غلام تو آپ ہی کا ہوں، میرا جسم آپ کا غلام ہے لیکن میرا دل کہیں اور ہے. کہتے ہیں کہ اب لیکن انہوں نے مجھے بٹھا دیا کہ تم کہیں نہیں جاؤ گے، تمہیں کیا پڑی ہے وہاں جانے کی. میں بیٹھا رہا، بس شام کا انتظار کرنے لگا. جیسے ہی شام ہوئی تو چند کھجوریں میں نے اٹھائیں اور دوڑ لگا دی قبا کی طرف. اب دیکھیے 13 سال کا انتظار اور اتنا لمبا سفر کر کے جب وہ وہاں پہنچے تو جب میرے حضور کے چہرے کو دیکھا تو کہتے ہیں وہ چہرہ انور جب میں نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا. کھجوریں ہاتھ میں اور چہرے انور کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں میں حضور کے قریب گیا اور میں نے کہا کہ آپ مسافر ہیں، آپ کے ساتھی مسافر ہیں، یہ کچھ کھجوریں ہیں صدقے کی، یہ آپ قبول فرما لیں. تو کہا سرکار نے فرمایا کہ ہم صدقہ قبول نہیں کرتے، تو لیکن وہ کھجوریں لے کر آپ نے باقی لوگوں میں تقسیم کروا دی.
خود نہیں کھایا میرے حضور نے. کہتے ہیں ایک نشانی کا تو مجھے علم ہو گیا کہ سچے نبی ہوں گے تو نشانی یہ ہے کہ صدقے کا مال قبول. کہتے ہیں اب میں چند دن گزرے, میں نے پھر کچھ کھانا بنوایا, چیزیں بنائیں, تیار کیں, اور اس کو بہترین انداز میں ایک تشت میں رکھا اور لے کر جا کر حاضر ہوا. اور میں نے کہا حضور یہ میری طرف سے, مجھ فقیر کی طرف سے یہ ہدیہ قبول فرمائیں. کہ سرکار علیہ السلام نے بڑی محبت سے اس میں سے خود بھی کھایا اور اپنے اصحاب کو بھی عطا فرمایا. کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. اب میں انتظار میں تھا کہ وہ تیسری نشانی کا مجھے علم ہو. اب ظاہر ہے جس کا روب بھی ہو, جو مطلب لوگ جس کی اطاعت کر رہے ہوں, اب اس کو کیسے کہا جائے کہ آپ مطلب مجھے کچھ دیکھنا ہے, ہمت نہیں ہو رہی. ایک دن ایسا ہوا کہ حضور جنت البقیع میں کسی کی تدفین میں, کسی صحابی کی تدفین میں وہاں شریک تھے. تو میں چلا گیا. اب میں حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے کھڑا ہو رہا ہوں, کبھی ادھر کبھی ادھر. میرے حضور نے جب مجھے دیکھا تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 2 چادریں پہنی ہوئی تھیں, ایک نیچے تہبند اور ایک اوپر چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی. فرماتے ہیں جب میرے حضور نے مجھے دیکھا تو وہ چادر مبارک پیچھے سے ہٹائی اور فرمایا جو تم دیکھنے آئے ہو اس کی زیارت کر لو. حضرت سلمان لپٹ گئے اور وہیں بیٹھ گئے قدموں میں. کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیجیے. داخل اسلام ہوئے اور حضور کی خدمت میں آنا جانا لگا رہا. لیکن چونکہ غلام تھے, اب دیکھیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان تم بہت زیرک ہو, سمجھدار ہو, اپنے مالک سے مکاتبت کر لو. مکاتبت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ علماء بیٹھے ہیں کہ آپ یعنی ایک طرح سے ڈیل کر لینا, کہ جا کر مالک سے کہو کہ دیکھو میں تمہاری غلامی سے نکلنا چاہتا ہوں, بولو کیا چاہتے ہو, ڈیمانڈ کرو. اب مالک کی مرضی ہے, وہ جتنی ڈیمانڈ کرے وہ اسے غلام کو دینی پڑے گی, وہ پے کرے گا تو ہی اسے آزادی ملے گی. تو اب وہاں یہودی تھا, اور یہودی آپ کو پتہ ہے, اور اس کے علم میں بھی تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے. ظاہر ہے اس نے کہا کہ اچھا پھر میری 2 شرطیں. کیا؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ 40 اوقیہ سونا چاہیے مجھے. کتنا؟ 40 اوقیہ. یعنی میں نے اس کی جو کیلکولیشن کی, ابھی ایک ماشا ہوتا ہے, تولا ہوتا ہے, اوقیہ, تو اس کے حساب سے آج کے دور کے حساب سے تقریباً 4.5 کروڑ روپے بنتے ہیں وہ. یعنی فی زمانہ اگر جو سونے کی قیمت ہے اس کے حساب سے اگر اس کو سیٹ کیا جائے, 40 اوقیہ اس نے سونا طلب کیا. اور دوسری بات اس نے کہا کہ اس کے علاوہ ایک کھجور کا باغ تم نے لگانا ہے جس میں 300 درخت ہونے چاہیے, اور وہ درخت جب بڑے ہو جائیں گے ان پہ جب پھل لگے گا, کھجوریں لگیں گی تو تمہیں آزادی ملے گی. پہلی شرط کیا ہے؟ سونا دے دو. سونا تو ہو سکتا ہے کہیں سے لے آئے, اب یہ درخت, اور کھجور کا درخت ہوتا بھی آرام سے مزے لے کے بڑا ہوتا. اب حضرت سلمان آئے حضور علیہ السلام کے پاس, کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا آپ کے حکم کے مطابق میں چلا تو گیا, لیکن معاملہ کچھ اور ہے. اس نے شرط ایسی رکھ دی کہ اب تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ کیا شرط رکھی, حضرت سلمان نے جب عرض کی تو میرے حضور نے فرمایا جا کے ڈن کر دو, جا کے ٹھیک ہے جاؤ یس کر دو. یا رسول اللہ بہت جا کے یس کرو. حضرت سلمان گئے اور جا کر ڈن کر دیا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تمام صحابہ جو ہے وہ سلمان کی مدد کریں اور سب پودے دیں اسے. 300 پودے چاہیے, سب دیں. اور سلمان سے فرمایا کہ تم جا کے کھڈے کھودنا شروع کرو, اور جب سب تیار ہو جائیں, پودے آ جائیں, کھڈے تیار ہو جائیں تو مجھے بلا لینا, میں اپنے ہاتھوں سے ان پودوں کو ان جگہوں پر لگاؤں.
دیکھیں نا، ایک محاورہ ہے، جو کس کھاتا ہے وہی رس بھی کھاتا ہے، جو کس کھاتا ہے وہ رس بھی کھاتا ہے۔ تو جب اتنی تکلیفیں برداشت کی تو کرم بھی تو دیکھیے۔ اور صرف یہی نہیں، میرے سرکار نے حضرت سلمان فارسی کو یہ بھی انعام دیا، فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ مطلب یہ اتنا بڑا تمغہ ملا حضرت سلمان فارسی کو، فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے، یہ ہم میں سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، اونچے ان کے نام ہو گئے، اور واسطہ دیا جو آپ کا میرے سارے کام ہو گئے۔ کہتے ہیں جی اب باغ تیار ہو گیا، 300 پودے جمع ہو گئے، کھڈے کھد گئے، حضور تشریف لے گئے اور اپنے دستے مبارک سے ایک ایک پودا جو ہے سرکار علیہ السلام نے لگایا۔ سال بھر کے اندر اندر، راوی کہتے ہیں کہ سال بھر کے اندر اندر وہ کھجور کے درخت بڑے بھی ہو گئے اور ان پہ پھل بھی لگ گیا۔ ادھر میرے سرکار کے پاس ایک تحفہ آیا، کسی نے لا کر بارگاہ میں سونا پیش کیا، انڈے کے برابر سونا تھا۔ کہا حضور یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ حضور نے فرمایا وہ فارسی غلام کہاں ہے؟ بلایا گیا، کہا سلمان یہ لو اور جاؤ، باغ تو لگ چکا ہے، اب یہ جو اس کی دوسری شرط ہے یہ بھی پوری کر دو۔ کہتے ہیں حضور وہ 40 اوقیہ ہے، اس کا وزن تو کم ہے۔ میں لے جاؤ، تم لے کے تو جاؤ، لے کے جانا تمہارا کام ہے۔ حضرت سلمان جب لے کر گئے، اس یہودی سے کہا کہ یہ تمہارا سونا 40 اوقیہ وزن کر لو۔ وہ کہنے لگے یہ تو بہت کم ہے۔ کہا وزن کرو۔ اس نے ترازو پہ رکھا تو وہ 40 سے بھی زیادہ تھا۔ اس نے 3 دفعہ اسے تولا کہ کہیں میرا باٹ تو خراب نہیں ہو گیا، لیکن وہ 40 اوقیہ سونا، اس مقدار اس سے بھی زیادہ۔ حضرت سلمان فارسی آزاد ہوئے، اور وہ آزاد بظاہر تو یہودی سے تو آزاد ہوئے، وہ تو پہلے سے ہی حضور کی غلامی میں تھے، اور پھر بقیہ زندگی ساری سرکار علیہ السلام کے قدموں میں خدمت میں گزاری۔ بڑے زیرک صحابی، خاص طور پہ جنگ خندق میں آپ علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھدوائی۔ تو یہ ایک نئی ٹیکنالوجی تھی۔ صحابی رسول بڑے زیرک، سمجھدار، اور پھر بعد میں آپ جو ہے وہ مدین کے گورنر بھی بنے، اور آپ کا وصال جو ہے وہ مدین میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔